अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे आइनी जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ कितना मजबूत है और दूसरे ममालिक में, ख़ास तौर पे अमेरिका में होने वाले एक केस के फ़ैसले के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वहाँ का सिस्टम कितना मजबूत है और हमारे पाकिस्तान में उसके बरक्स क्या सूरत हाल है। अमेरिका में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप पे एक केस चल रहा था जिसका फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ सुनाया गया। उसमें जज साहब ने जुर्म को बरकरार रखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा और जुर्माना साथ सज़ा नहीं दी, जबकि उनके जो साथी हैं उनको जुर्माना भी हुआ है और उनको सज़ा भी मिलेगी। जुर्म फैसले में कहा गया कि जुर्म बरकरार रहेगा। जुर्म उनका ये था कि उन्होंने अपना एक जुर्म छुपाने के लिए एक ख़तून को $1,30,000 जो है वो दिए थे, और ये केस पिछले के 2-3 साल से चल रहा था। अब 10 जनवरी को उसका फैसला सुनाया गया। क्यास यही था, बल्कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये क्यास रहियाँ की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा सकेंगे कि नहीं। इस तरह का बहस मुबासा हो रहा था, चैनल्स पे रौनक लगी हुई थी। जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और उनकी पॉलिसी के मुखालिफ जो लोग हैं वो इस इंतज़ार में थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हल्फ ना उठा सके, जबकि कुछ आइनी माहिरीन जो हैं वो भी इस पे अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, लेकिन एक धुंधली सी तस्वीर मीडिया पे और रायमा में सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही थी। अब उसका फैसला हो गया, आ गया, सूरत हाल वाज़ेह हो गई और उन्होंने, वहाँ की अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जुर्म इनका बरकरार है। अब यकीनी तौर पे हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऊपर वाली किसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में या वहाँ हाई कोर्ट क्या सिस्टम है, वहाँ जाते हैं और वहाँ उनको अगर रिलीफ नहीं मिलता तो शायद फिर जब वो ओहदा सदारत से उतरे तो ये केस दोबारा चले या उस वक़्त कोई उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाए। लेकिन मैं सोच रहा था कि एक पाकिस्तान में भी इस तरह की सूरत हाल कई बार देखने में आई है। कई लोग जो अपोजिशन में होते हैं उन पे केस चल रहे होते हैं, उन पे वो जेलों में होते हैं, लेकिन फिर अचानक एक सुबह जब सूरज तुलू होता है तो सुनने में आता है कि वो सब के सब केस भी ख़त्म हो गए और वो रिहा भी हो गए। कोई 2-2.5 साल कबल जब एक जमात के सरबराह लंदन में थे तो उनके केस अदालतों में चल रहे थे। करप्शन की वजह से वो इक़्तिदार से उतरे थे और फिर वो बाहर चले गए, उनकी तबीयत नासाज हो गई। वो भी एक अलग तारीख़ है कि वो किस तरह बाहर गए। अब जो उस वक़्त हुकूमत में थे वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी हमने इनको भेजा था, और जो बाहर गए हैं वो कहते हैं कि जी हमें बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल थी, इस वजह से हम बाहर चले गए। बहरहाल, कहने का मकसद जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ इतना कमज़ोर सिस्टम है कि जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, और ख़ास तौर पे ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन सब पे, इस फैमिली पे और दूसरे जो इक़्तिदार में दूसरी पार्टी के जो लोग थे, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बार बार उनके नाम लेके कोई ये मकसद नहीं कि उनकी तहज़ीक की जाए, मकसद सिर्फ मैं सिस्टम आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा सिस्टम कितना कमज़ोर है कि ये सब लोग जो जेलों में थे इन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे। पहले कई लोगों पे मतलब कि वज़ीर आज़म
ان پہ قتل کے بھی کیس چلے. ہمارے ایک وزیر اعظم کو قتل پہ پھانسی ہوئی اور اب عدالتیں اپنی توسیع کر رہی ہیں، اپنی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بلکہ کی ہے انہوں نے کوشش کہ جی یہ عدالت کا فیصلہ غلط تھا، پھانسی نہیں دی جانی تھی، چاہیے تھی. اب جنہوں نے پھانسی دی تھی وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جن کو پھانسی ہوئی وہ تو ظاہر دنیا سے جا چکے، اتنا عرصہ گزر گیا. اب فیصلوں کو بہتر کرنے کا سمجھ نہیں آتی کہ تاریخ میں یہ ہمارا ایک اچھا اقدام لکھا جائے گا یا تاریخ لکھنے والے اسے کس انداز میں لکھیں گے. لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سب اپوزیشن میں تھے، پھر اچانک ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا. ان کی جو یہ اب موجودہ جو حکمران ہیں، انہوں نے اس وقت کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے. مطلب پنجابی میں وہ فقرہ بہت چینلوں پہ چلتا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. اور جدو انہوں دی گل ہو گئی تو پھر انہوں نے جیلوں سے بھی نکل آئے یہ لوگ، ان کے کیس ختم ہو گئے. بلکہ ایک جماعت کے سربراہ وہ لندن میں ہی بیٹھے تھے اور یہاں ان کے ضمانتیں بھی مل گئیں. اور جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو ان جو پٹیشن دائر کرنے کے لیے یا چل کے یا اس طرح کا جو بھی ضمانتوں کے لیے درخواستیں، وہ ادارہ ہی پورے کا پورا ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا. وہاں ان کے فنگر جو انہوں نے پرنٹ لینے تھے وہ ان کے انگوٹھے لگوائے اور ان کو ہر طرح کا پروٹوکول دیا گیا. ظاہر ہے یہ پروٹوکول کوئی پرائیویٹ تو نہیں تھا، سرکاری پروٹوکول دیا گیا. ایک بندہ جو ایک رات پہلے ملزم بھی تھا، مجرم بھی تھا، اس کو پروٹوکول بھی دیا گیا. اور جو اس دور میں سارے کے سارے جتنے بھی کیس تھے پارٹیوں کے، چھوٹی بڑی پارٹیوں کے، سب پہ کرپشن کے کیس تھے، ان سب کو باعزت طور پر جیلوں سے نکال کے اقتدار کے وانوں تک پہنچا دیا گیا. وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے جو پہلے اقتدار والے تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ان پہ بھی کرپشن کے کیس ہیں. اب وہ پچھلے 2-2.5 سال سے وہ کرپشن کے کیس لڑ رہے ہیں. بیچ میں خبر آتی ہے کہ کسی ڈیل کی، اگر ان کی ڈیل ہو جاتی ہے وہ پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا کیا سسٹم ہے؟ یہی وہ سسٹم ہے جس نے اس ملک کو قیام پاکستان کے بعد ایسے ہی فیصلوں نے ملک کو کمزور کیا. جو ممالک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے یا ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. جن کو ہم سکھاتے تھے وہ آج ہمیں قرضے دے رہے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے نا کہ کوئی کام سیکھنے جاتا ہے تو 6 مہینے سال بعد وہ وہاں سے تھوڑا بہت کام سیکھ کے جب اپنا کوئی کام شروع کرتے تو وہاں وہ استاد بن جاتا. تو اسی طرح جن ملکوں کو ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا وہ آج ہمیں ہی قرضے دے رہے ہیں، بلکہ منت سماجت سے دیتے ہیں. اور ہم ہر وقت ان کی خوشنودی پہ لگے رہتے ہیں، ان کے پاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں. ہماری ملکی سلامتی ہو، ہمارے قومی وقار ہو، وہ سب کچھ ہر وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ داؤ پہ لگا ہو. تو یہ ایک سسٹم کی کمزوری ہے جو ہمیں بار بار ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے وہاں دیکھیں جو ہارے ہوئے ہیں وہ نئے آنے والے صدر کے نام منتخب ہونے کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو اعلان کسی نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو مارنے پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک اقتدار میں آتا ہے تو دوسرا اگلے دن ہی سڑکوں پہ ہوتا ہے یا دیگر بااثر لوگوں کے ساتھ مل کے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو استحکام نہیں آتا اور پھر ہم
قرضے لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کا بھی سسٹم مضبوط ہو تو ہم بھی ترقی کریں۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بہتر سے بہتر میزائل بھی بنا لیتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہمارے معاشی حالات دیکھے جائیں تو وہ اتنے خراب ہیں کہ ملازمین سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، کسی کو پینشن نہیں مل رہی۔ ہر سال ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی کسی مسئلے پہ کبھی کسی مسئلے پہ، لیکن جہاں حکمرانوں کا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے وہاں ان کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتے ہیں، ان کی سہولیات بھی بڑھ جاتی ہیں، اور وہ اپنے لیے نئی گاڑیاں بھی خرید لیتے ہیں۔ لیکن چھوٹے ملازمین ہوں، غریب عوام ہوں، ان کا گیس کے بل کم نہیں ہوتے، بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر سسٹم کو مضبوط بنایا جائے تو یہ جتنی باتیں آج ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ سب کچھ خود ہی اگر قانون مضبوط ہو، اس پہ عمل درآمد مضبوطی سے کیا جائے تو جتنی خرابیاں وہ خود بخود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی مارشل لا آ جاتا ہے، فوجی آ جاتے ہیں، سسٹم نہیں چلتا، ملک کا جمہوری سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اب کئی سالوں سے جمہوری سسٹم چل رہا ہے، لیکن ملک کے حالات اسی طرح بلکہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قوانین اور آئین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، اسے عوام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق قوانین بنائیں، اس کے مطابق آئین پر عمل درآمد کریں، ورنہ کوئی نہ کوئی دن پہلے بھی آئے ہیں اور پھر دوبارہ بھی آ سکتا ہے کہ عوام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر خود فیصلے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔